ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آپ بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ نے توجہ سے سنا ہے، امید رکھتا ہوں کہ آپ نے غور و فکر سے سنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو کچھ بھی ہے، حق کے بعد جو کچھ بھی ہے الا الضلال، گمراہی ہے۔ حق کیا ہے؟ حق کون سا ہے؟ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ نے قرآن حکیم کو اتارا ہے۔ یہ کتاب تنزیل الکتاب، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ لا ریب فیہ ہے۔ اور وہاں فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ لا ریب کتاب ہے اور تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے ماننے میں کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر آج تمہیں ظلم اور زیادتی نظر آ رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا، یہ مساجد کی صفائی اور مساجد کی تعمیر کرنے والا، جب یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ لا ریب کتاب کو مانتا ہے؟ یہ کس کو مانتا ہے؟ اس کی پیشانی پہ محراب ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا تہجد گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، یہ نماز پڑھنے والا ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے، یہ حج کرنے والا ہے، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، غریبوں کا خیال کرنے والا ہے، بڑے اخلاق والا ہے۔ جب اس کے ایمان کو ٹٹولا جائے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہندوستان والے کہہ رہے ہیں، امریکہ والے کہہ رہے ہیں، یا کسی اور ملک والے کہہ رہے ہیں جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں؟ یہ اسلام کے ماننے والا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے، عاشق رسول کہتا ہے میرا ایمان ہے اس لا ریب کتاب پر، اور میں اس کو پورا یقین کے ساتھ مانتا ہوں کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔
لیکن عقیدہ کیا ہے کہ موت کے بعد یہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ تعویذ کے اندر اثر ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ کہاں اگر بول پڑے تو کہتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ نے اس کو دولت دی، مال دیا، عزت دی، رزق عطا کیا، اس نے کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، اور ایک کونے پر اس نے کالی ہنڈیا رکھ دی کہ یہ نظر بد سے بچا رہی ہے۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ یہ 5 تن پاک وہ بچا رہے ہیں، یہ 5 تن پاک یہ ہمیں بچائے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں آسرا ہے، یہ 12-14 معصوموں کا آسرا ہے۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ اللہ کو مشکل کشا مان رہا ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن علی بھی مشکل کشا ہے۔ یہ اللہ کو مشکل کشا مان رہا ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ بھی گنج بخش ہے، اور علی حجویری بھی وہ بھی گنج بخش ہے، اللہ بھی داتا ہے اور لاہور والا بھی۔ یہ اس کا ایمان ہے یا نہیں؟ یہ کڑا پہنے ہوئے ہے کہ یہ نظر بد سے بچاتا ہے، یہ میری جوانی کو زوال لگنے سے بچاتا ہے، دشمن کی دشمنی سے بچاتا ہے۔ یہ کڑا پہنے ہوئے، یہ پاؤں میں کڑا، ہاتھ میں کڑا، گلے میں تعویذ پہنے ہوئے ہے، یہ اس کا ایمان ہے۔ تو تیرا رب اور میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کل سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین کے اندر، فانظروا دیکھو، کیف کانا کس طرح حال ہوا، عاقبۃ الذین من قبلہم جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی کیا حالت تھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت کیا تھی؟ شرک کرنے والی تھی۔ وہ بھی کہتے تھے یہ 5 تن جو ہے نا یہ بڑا کام کرتے ہیں، ان کا آسرا بڑا آسرا ہوتا ہے۔ کہتے تھے ودّا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، قرآن حکیم نے بتلایا ہے کہ پہلی قوموں کا بھی یہ وتیرہ تھا، ان کی بھی یہ بھیڑیاتیں تھیں جو آپ میں ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے کہ 5 تن جو ہیں یہ بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، نیک لوگوں کا نام لے کر وہ اللہ کو چھوڑ چکے تھے۔ تو فرمایا قوموں پہ عذاب تب آتا ہے جب قومیں اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، اختیارات کے اندر، حکم کے اندر شریک کرنے لگ جائے۔ فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات کے اندر شرک کیا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور مکے والوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ مکے والوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، حالانکہ یہ سب اللہ کو مانتے ہیں۔ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے؟ مکے والے مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، کل بھی مانتے تھے، ماضی میں بھی مانتے تھے، حال میں بھی مانتے ہیں، نہ جانے مستقبل بھی مانیں گے۔ اور قرآن حکیم اس بات کی گواہی دیتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ارے ہم تو مخلص ہو کر پکارتے بھی نہیں ہیں، ہمارے دل مخلص بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے دل جب اللہ کو پکارتے تھے تو مخلص ہو کر پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم، جب ان کو تکلیف سے نجات مل جاتی، سمندر دریاؤں کی لہروں سے بچ جاتے، الی البر اذا ہم یشرکون۔ یہ کسی بندے نے یہ بات نہیں کہی، یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں، یہ کسی اخبار کے لکھنے والے مضمون لکھاری نہیں لکھا، یہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ کی بات ہے میرے دوستو، کہ جب وہ تکلیف سے بچ جاتے، اللہ کے عذاب سے بچ جاتے، اللہ ان کو بچا دیتا، خیر و خیریت سے ان کو نکال دیتا،
اذا هم یشرکون، کہتے یہ تو ہمارے پیروں کی مہربانی ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کی مہربانی ہے، یہ تو انہوں نے پار لگایا ہے، جیسے آج یہ کہہ رہا ہے بہاولک بیڑا تک، کہہ رہا ہے نا بہاولک بیڑا تک، جب وہ پار پہنچ جاتے اذا ہم یشرکون، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے۔ کیا شرک کرتے؟ وہ کہتے یہ لات کی مہربانی، یہ حبل کی مہربانی، یہ عزا کی مہربانی، جیسے یہ کہہ رہا ہے یا محی الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، یہ کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے، وہ خالص اللہ کو پکارنے والے مالک الملک کو ان کے خلوص کو بتا رہا ہے، ان کے اخلاص کو بتا رہا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارتے، لیکن یہ مر جائے گا، لیکن مرتے مرتے بھی خالص اللہ کو نہیں پکارے گا، پھر کہے گا یا علی مدد، یا رسول مدد، یا بہاولک بیڑا تک، یا پیر و مرشد، ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو میرے بھائیوں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرکیہ کام ہے، یہ سب شرکیہ سور و پکار ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، مان لیا جائے اس کے ایمان کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم واولئک لہم الامن وہم مہتدون، اگر تیرے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ پائی گئی تو تیرے ایمان کوئی قابل قبول نہیں، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ یہ دعوت ہم نے کبھی دی ہے؟ کبھی اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو کہ یہ کام کر رہے ہیں جو ہم سنا رہے ہیں یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہیں، یہ شرکیہ کام ہے، کیا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ ایمان والا 5 وقت نماز پڑھنے والا کہتا ہے نظر لگتی ہے، اور نظر بھی 2 قسم کی ہے، ایک نظر بد، ایک نظر خیر، 2 قسم کی نظر لگتی ہے۔ جب یہ ایمان بن جائے پھر رحمتیں تو نہیں نازل ہوا کرتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ ہے قرآن حکیم کی آیت۔ اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ انسان، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ایک بستی کی بات ہی نہیں ہے، اہل علم لوگ موجود ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لے آتے، خالص ایمان لے آتے، جس ایمان کے اندر شرکی ملاوٹ نہ ہوتی، بغاوت نہ ہوتی، نہ شکری نہ ہوتی، ہم کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے دہانے کھول دیتے، ان کو رزق ملتا، یہ رزق سے مال و مال ہو جاتے، یہ دولت مند ہو جاتے، یہ خزانوں کے مالک بن جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں، جھٹلایا۔ میرے بھائیوں کہ قرآن حکیم ہے، یہ درس، یہ کیا ہے؟ درس انقلاب ہے، یہ درس ایسا دیتا ہے کہ انسان کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن حکیم جو درس دیتا ہے، جو سبق دیتا ہے انسان کو، اگر انسان غور اور توجہ سے سن لے، سمجھ لے، اگر انسانیت ہو انسان میں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر انقلاب آتا ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے، لیکن یہ انقلاب برپا نہیں ہوا، یہ انقلاب برپا نہیں ہوا۔ ہم مومن ہیں لیکن ہمارے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہے، ہماری بیویوں کو پتہ نہیں ہم کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارے ایمان
ایمان کی کیا کیا کیفیات ہے پتہ ہے؟ جو آ جائے کھا جاؤ، جو آ جائے لے لو۔ میرے بھائیوں اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، اسی لیے فرمایا قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے بچوں کو بھی دین سکھلاؤ، ان کو بھی دین کی باتیں سکھلاؤ، اپنا عقیدہ ان کے اندر بھی ڈالو، ان کو بھی اپنا عقیدہ بتاؤ، بیٹا میرا عقیدہ یہ ہے، میں غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں کھاتا، میلاد نہیں کھاتا، میں کسی مرے ہوئے انسان کے نام کی خیرات نہیں کھاتا، یہ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، یہ شرک ہے کسی کے نام کی پکا کے کوئی چیز تقسیم کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شرک ہے۔ ہم نے گھر کبھی یہ باتیں کہی ہیں؟ نہ ہماری بیویوں کو پتا، نہ بچوں کو پتا۔ جب ہم مر جائیں گے پھر معاملہ صاف ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں۔ تو یہ بتانا کس کا کام ہے؟ کون بتائے گا ان کو؟ دنیا کی ہر پوسٹ ہم ان کو سناتی ہیں، نیٹ ہے نا، نیٹ کی ہر پوسٹ وہ سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، ان کے پاس موبائل ہیں۔ کبھی ہم نے پوچھا ہے ان سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے، بیٹا یہ تم جو استعمال کر رہی ہو اس کے اندر بھی شرک ہے، اس کے اندر بھی کفر ہے، اس کے اندر بھی بغاوت ہے، اس کے اندر بے حیائی ہے، اس کے اندر ظلم اور زیادتی ہے، یہ کام نہیں کرنا، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اپنی جوانی کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے عقائد و نظریات کو بچانا ہے۔ کبھی ہم نے یہ اپنی بیٹیاں اور بیٹوں کو بلا کر یہ بات کہی ہے؟ اگر کہیے تو ہاتھ کھڑا کر، تو کسی نے نہیں کہی۔ تو میرے بھائیوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا ان یشرک، جس نے شرک کیا۔ بیٹے کے لیے کوٹھی بناتا ہے، پلاٹ خرید کرتا ہے، دکانیں خرید کرتا ہے، سونا اور چاندی بناتا ہے، اس کے لیے بیوی اچھی ڈھونڈتا ہے، لیکن ایمان کی دعوت نہیں دیتا، اس کے اندر ایمان داخل نہیں کرتا، اس کے اندر عقائد داخل نہیں کرتا، اس کی اصلاح نہیں کرتا، وہ جنازے پڑھ رہا ہے مشرکوں کے۔ باپ مومن بنا پھرتا ہے اور بیٹا مشرکوں کے جنازے پڑھ رہا ہے۔ باپ مومن بنا پھرتا ہے، وہ میلاد کھا رہا ہے۔ باپ مومن بنا پھرتا ہے، وہ شرکی اور کفریہ سوسائٹیاں اٹینڈ کر رہا ہے، محفلیں اٹینڈ کر رہا ہے جن کے اندر اللہ کے دین کی بغاوت ہو رہی ہے۔ کہتا میری دوستی ہے، میرے دوست ہے، میرے یار ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان للنبی، نہیں جائز کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، واہ میرے اللہ، نہیں جائز نبی کے لیے، نہیں جائز مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کیا جائز نہیں؟ ان یستغفروا، بخشش مانگے، استغفار کریں، ان کے لیے ہاتھ باندھ کر کہے مالک ان کو معاف کر دے۔ فرمایا یہ نبی کے لیے جائز نہیں، یہ مومنوں کے لیے جائز۔ لیکن ہمارے تو بھائی جنازے پڑھ رہے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں یار، ایم پی اے تھا، ایم این اے تھا، بڑی دوستی تھی یار، مشکل ویلے یہ کام آتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ فوت ہوتا ہے، آن کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ آپ کا چچا فوت ہو گیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ پوری سیاستہ اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی، ماجہ، سب کتابیں اٹھائیں، بتائیں، آپ دکھائیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھو۔ سید خاندان تھا، قریشی خاندان تھا، قریشی تھے۔ آپ قریشی ہیں؟ شاید ہوں گے آپ کے اندر بھی قریشی۔ تو میرے عزیزوں، جنازہ نہیں پڑھا، کیا ہے؟ ایمان ہے،
اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ مالک ناراض نہ ہو، قوم ناراض ہوتی ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، بھائی ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، گھرانہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میرا مالک ناراض، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اور میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں نماز جنازہ نہ پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو جگ سے ڈرتا ہے، تو رب سے نہیں ڈرتا، تو جگ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، قربا کون ہوتا ہے؟ کون قربا ہوتا ہے؟ ماں قربا ہوتا ہے، باپ قربا ہوتا ہے، بھائی قربا ہوتا ہے، بہن قربا ہوتی ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ قرب ہوتا ہے، بیوی قرب ہوتا ہے۔ اگر بیوی ایمان والی نہیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، یہ کس نے منع کیا ہے؟ کسی برادری والے نے منع کیا ہے؟ دنیا کے کسی گورنمنٹ نے منع کیا؟ نہیں، یہ تیرے رب نے منع کیا ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں، اگر عقیدہ صحیح نہیں اگر تو اس کا جنازہ نہیں ادا کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ یہ قرآن حکیم بتلا رہا ہے، لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے، یہ اصلاح ہم نے کرنی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کی، اپنے بھائیوں کی اصلاح نہ کی، یقین جانیے قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے، بتا تیرے تابع کون کون تھے؟ تیری اولاد تھی، تیرا بھائی تھا، تیری بیوی تھی، تیری بیٹی تھی، تیرا کون کون تھا جو تیری رعیت کے اندر تھا؟ تو نے کیا کام کیا؟ بتا اپنی رعیت کے بارے میں، کیا جواب دو گے؟ ہم مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن بات تو آگے دیکھنی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کی کیا کیٹاگریاں ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار، بس میں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، میں نے جنازہ، میں نے دعا نہیں کی، بس میں گیا ہوں اور ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، میں نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ ارے تو دھوکہ دے رہا ہے، مومن تو دھوکے باز نہیں ہوتا، اور ایمان والا تو دھوکے باز نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے دین کی بھی چوری کر رہا ہے اور ان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، ہاتھ باندھے ہیں۔ چھوٹ جائے گا تو، بچ جائے گا تو۔ کیا حالت ہے اس مسلمان قوم کی، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے؟ بڑا افسوس ہے ان پر۔ مالک الملک فرماتے ہیں لا یغفروا، جس کا ایمان کے اندر، جس کے ایمان کے اندر شرک پایا گیا، اللہ فرماتے ہیں اگر اسی شرک پہ اسے موت آ گئی، لا یغفروا، اگر موت آ گئی اسی شرک پر، ان یشرک بہ، تو اللہ کیا کرے گا؟ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا جس کی شرک پر موت آ گئی، جس کے ایمان عقیدے کے اندر شرک پایا گیا، رائے کے دانے کے برابر بھی، تو اللہ کو کیا فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا؟ میں اسے معاف، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ علماء موجود ہیں، ٹرانسلیشن میں کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کر سکتے ہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا رائے کے دانے کے برابر، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ میرے عزیزو، فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر میں نے چاہا اس کے ایمان کے اندر شرک نہیں پایا گیا، میں چاہیا تو باقی گناہ اس کے معاف کر دوں۔
اس کے ایمان عقیدے کے اندر شرک نہیں پایا گیا، تو کیا کروں گا؟ میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اگر چاہا تو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، میں نے چاہا تو، اگر وہ پکڑ لے، وہ نہ چاہے۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے کس کا خیال رکھنا ہے؟ حقوق اللہ کا۔ ہمارے مولوی نے کہا کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، کوئی بات نہیں، بس کسی کا حق نہیں کھانا۔ یہ ظالم اتنے ہیں۔ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نہ حقوق اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو نہ کسی کا حق کھانا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اگر وہ پھڑ لے، پکڑ لے، تو کیا بنے گا؟ کون چھڑائے گا؟ کون سفارش کرے گا؟ یہاں تو کوئی بڑا سفارش کر دے گا، کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی جماعتی معاون بن جائے گا۔ وہاں کون معاون بنے گا؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، وہاں تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ فرمایا ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ افترا اسما عظیما، آیت مجھے بھول گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا ظالم ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ شرک کرنے والا ایسا ظالم ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کیا باندھتا ہے؟ یہ کہہ نہیں رہا حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو، جھوٹ نہیں باندھ رہا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو کرم کی نگاہ دیکھتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ ایسی ہستیاں ہیں جو کرم کی نگاہ دیکھتی ہیں۔ بری بری میری کھوٹی قسمت کرو کری، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کری۔ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہا۔ اور یہی جھوٹ مکے والوں نے باندھا تھا۔ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک والنعمت لک۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا شریک الا تملیکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ اللہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا بس وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی جو آج یہ حرکت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف چس نہ لئی کرو، بات سمجھی کرو، غلطی ہوئی اصلاح کیتی کرو، پوری سمجھ آ گئی ہے تب آگے بیان کیتا کرو۔ تمہارے اوپر ڈیوٹی ہے بلغوا انی ولو آیا۔ اگر ایک آیت کا بھی تمہیں علم آ گیا ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ آرڈر ہے، تواصو بالحق، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے یہ نہیں؟ تواصو بال۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔